بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو سب سوال اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان چیز کیا ہے، یہ ٹوٹا نہیں ہے، جھکا نہیں ہے، یہ ڈٹا ہوا ہے۔ آخر اس کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے جس کی وجہ سے نہ عوام پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ وہ جو 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر کے گئے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی میں نہیں رہنا، ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں دینا، وہ اب واپس کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ واپس آنا چاہ رہے ہیں، لیکن فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے۔ ہوا کیا تھا 9 مئی کا واقعہ؟ 9 مئی کا واقعہ ایسا واقعہ تھا جس کے بعد لوگ ڈر گئے تھے، ہر طرف خوف ہی خوف تھا، لوگ کانپ گئے تھے، ہر طرف افراتفری پھیل گئی تھی۔ 9 مئی کے بعد 90% جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی توڑ دی گئی تھی، تقریباً ساری سینئر لیڈرشپ ادھر ادھر ہو گئی تھی، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ ایک خوف تھا کہ 9 مئی ایک مثال بن کے سامنے آئی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ وہ لوگوں کے ساتھ ہوا، لوگوں نے بھگتا، ماؤں بہنوں بیٹوں باپوں نے، سب نے بھگتا جو اس سوسائٹی میں عمران خان کے ساتھ تھے، کہیں نہ کہیں سے لنک ہوتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چادر اور چار دیواری بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پنجاب پولیس کے لیے، بیٹیوں کے جہیز لوٹنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جو قیمتی چیز ہاتھ لگی چھاپوں کے درمیان لوٹ لی گئی۔ صرف گرفتاریاں نہیں ہوئی، صرف لوٹ مارنی ہوئی، صرف چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوا، بلکہ لوگوں کی جانیں بھی گئی۔ عباد فاروق، جس کا میں ہر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں، اس کے بیٹے کی جان چلی گئی۔ اس کے بعد جو گرفتار ہوئے، غیر آئینی طور پر سویلینز کا ملٹری کوڈ میں ٹرائل شروع ہو گیا، لوگوں کو سزائیں بھی ہوگی، لوگ اب رہا ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس تمام صورتحال کے بعد بھی آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمران خان کے لیے رستہ کیا ہے؟ جو پاکستان میں سیاسی لیڈر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان پر مشکل وقت آتا ہے وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ عمران خان کے لیے بھی فیصلہ کرنا کتنا آسان تھا، ایک چھوٹی سی ڈیل۔ اس ڈیل کے بعد سب اچھا، سب لوگ اچھے، سب گندے بچے اچھے بچے بن جانے تھے، جو گرفتار تھے وہ چھوٹ جانے تھے، جو سزائیں بھگت رہے تھے وہ سب ختم ہو رہے تھے، ہو جانا تھا۔ کیونکہ جس نے بھی 9 مئی کے واقعات سے لا تعلقی کی، مذمت کی، پی ٹی آئی کو چھوڑا، عمران خان کو برا بھلا کہا، وہ گھر گیا۔ جس نے یہ نہیں کیا وہ جیل گیا اور ابھی تک جیلوں میں سڑ رہا ہے۔ تو عمران خان کے پاس سلوشن بہت آسان تھا کہ بھائی ڈیل کرو، ان کو بتا دو کہ پہلے میں گندا بچہ تھا، اب میں اچھا بچہ بن گیا ہوں، جو کہیں گے میں کر دوں گا، اب 9 مئی کی چھاپ مجھ سے ہٹا دیں۔ عمران خان کے لیے آسان سا طریقہ تھا کہ وہ آرام سے ڈیل کرتے، ملک سے باہر جاتے، 4-5 سال وہاں لگاتے، چل کرتے، اور 4-5 سال کے بعد اپنی باری لینے پاکستان آ جاتے۔ لیکن عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ عمران خان کو یقین تھا کہ وہ جو کاز لے کر نکلا ہے، جو مقصد لے کر نکلا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اس قوم کی آزادی، اس قوم کی حقیقی آزادی اسی صورت میں ہے جب وہ اپنے فیصلے خود کرے، جب ان کی لیڈرشپ ان کو ایسا لیڈ کرے کہ دنیا میں ان کی عزت ہو۔ جب وہ گرین پاسپورٹ لے کر کہیں کھڑے ہوں تو انہیں لائن سے واپس کسی اور کمرے میں نہ لے جائے کہ آپ کی تلاشی لینی ہے، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے ان کو عزت سے پیش آیا جائے، جیسے دوسری جو قومیں ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں۔ لیکن 9 مئی کے بعد سب چینج ہو گیا، کیونکہ خان صاحب جو تھے وہ کنونشنل سیاستدان تو ہیں ہی نہیں، روایتی سیاست جو ہماری ہوتی ہے وہ ہے ہی نہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں دوسرے سوچتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، خان صاحب اس کے الٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب کو سمجھنے کے لیے صرف ایک فارمولہ جو میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بولتا ہوں کہ صرف یہ سوچیں کہ سیاست میں یہ نہیں کرتے، تو آپ کو خان صاحب کی سمجھ آ جائے گی، عمران خان کی سمجھ آئے گی کہ عمران خان کی ساری سیاست بالکل شروع سے لے کر اب تک ایسی ہے کہ یہ نہیں کرنا جو روایت کے مطابق ہے، تو آپ خان صاحب کو سمجھ جائیں گے۔ خان صاحب آئے ہیں پورے پاکستان اور سیاستدانوں کے لیے آؤٹ آف سلیبس، جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ایسا سیاستدان بھی آئے گا۔ خان صاحب ایسے سیاستدان بن کے سامنے آ گئے۔ خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے یہ بھی نہیں کرنا، میں نے وہ بھی نہیں کرنا، میں باہر بھی نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ کہا کہ میری سیٹیں واپس کرو، میں اپنی باری نہیں لوں گا جیسے آپ باری لگاتے ہیں، میں بالکل ایسے اقتدار نہیں لوں گا، میں نے یہ بھی نہیں کرنا، میں نے وہ بھی نہیں کرنا، بلکہ میں نے منجی ٹھوکنی ہے۔
بلکہ انہوں نے منجی ٹھوک کے رکھ دی اور ٹھوک رہے ہیں مسلسل۔ اس سارے معاملے کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ جو لوگ رو دو کے الزام لگا کے پریس کانفرنس کر کے جو کہتے تھے نا مجھے ماتھے پہ گولی مارو، وہ اب ترلے منتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے، جس کا دامن صاف ہو وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جو جیل میں بیٹھ کے بھی آزاد ہے، جو اپنے فیصلے خود کر رہا ہے، جو انگلی پکڑ کے نہیں چل رہا، جو ریموٹ کنٹرول پہ نہیں چل رہا، جس کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں، وہ نہیں کر رہا، وہ پپٹ بن کے کوئی تماشا نہیں کر رہا۔ اس نے قوم کو ڈٹ کے دکھا دیا، اس نے قوم کو کھڑے ہو کر استقامت سکھا دی کہ اگر آپ حق پر ہیں تو کوئی آپ سے آپ کا حق نہیں چھین سکتا، کوئی بھی اگر آپ سچ پر ہیں، حق پر ہیں تو آپ کو خرید نہیں سکتا، اگر آپ اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہیں تو کوئی آپ کی بولی نہیں لگا سکتا۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے وہ کیا۔ 5 اگست وہ دن تھا جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اٹک جیل لے جایا گیا، سٹیٹمنٹس آنا شروع ہوگی پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے کہ یہ جیل نہیں کاٹ سکے گا، گرمی نہیں کاٹ سکے گا، یہ تو اس ایئر کنڈیشن میں پلا بڑا ہے، یہ تو چھپکلی سے ڈرتا ہے، یہ تو پسند کے کھانے کھاتا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ ایون یہ کہا گیا تھا کہ یہ نشہ کرتا ہے، یہ رسیہ ہے، یہ پلے بوائے ہے۔ لیکن اس نے صرف ایک چیز کہی کہ جو حق پر ہو، جو اللہ کے راستے پر چل نکلے، جو اس کی رسی کو تھام لے، پھر وہ ڈٹ جاتا ہے، پھر ساری کائنات اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ اور عمران خان کی مثال ہم نے ایسے ہی دیکھی ہے اب تک کہ ایک وہ شخص جو سپورٹس مین تھا، پھر وہ فلائی ادارہ چلانے والا بنا، پھر اس نے ہاسپٹل بنائے، اس نے تعلیم اس قوم کی جو ہے اس کو دینا شروع کی، اس نے شعور دینا شروع کیا، اس نے اس کے قوم کے حقوق اس کو بتانا شروع کی جو آئین اور قانون میں لکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ 27 سال کا سفر اس نے طے کیا، وزیر اعظم بنا، اس ملک کو بتایا کہ آپ کون ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ پاکستانی ہیں، پوری دنیا کو بتایا کہ اسلام کیا ہے، امن کا درس دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں بتایا، اور پوری دنیا کو قائل کر لیا کہ 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف دن کے طور پر منایا جائے۔ پوری دنیا نے منایا، جس کا کریڈٹ سب لیتے ہیں۔ آج فارن پالیسی پر آئے تو آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج سے پہلے کیسے امریکہ کو نہ کر دی، آزاد خارجہ پالیسی کے لیے کبھی چین، کبھی روس، کبھی ایران، کبھی سعودی عرب اور کبھی امریکہ کو بالکل بیلنس لے کر چلنے کی بات کی، بھارت کو برابری کی سطح پر بات کی کہ ہم بھی اتنے ہی معتبر ہیں جتنے آپ معتبر ہیں، اگر آپ ہماری عزت کریں گے تو ہم آپ کی عزت کریں گے۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہا، ملک کے اندر 2 سال کرونا رہا، عمران خان کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی یونائٹڈ نیشن سے لے کر پوری دنیا نے مثالیں دی، بھارت تباہ ہو گیا، لوگ مرنا شروع ہو گئے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، لیکن پاکستان پہ کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں آیا۔ وہ بندہ جو پہلی دفعہ اقتدار میں آیا تھا، اس نے اقتدار کرنے کا سلیقہ سکھایا، اس نے اس قوم کو یکجا کیا کہ اگر آپ اکٹھے ہوں گے، آپ اپنے آپ پر پاکستانی ہونے پر فخر کریں گے تو آپ کی دوسری اقوام جو ہیں وہ عزت کریں گی۔ اس نے معیشت چلانے کے طریقے سکھا دیے، آپ کو انٹرپرینیورشپ سکھائی کہ وہ جو چینی کہاوت تھی نا کہ ہاتھ پھیلانے والے کو بھیک نہ دے، بلکہ شکار کرنے کا وہ کانٹا خرید کے دے کہ وہ مچھلی خود شکار کر کے کھائے۔ انٹرپرینیورشپ سکھائی، انٹروڈیوس کروائی، یوتھ لونز انٹروڈیوس کروائے، اپنی چھت اور روزگار کے وعدے پورے کرنے کی جانب سفر گامزن تھا۔ جن کے پاس چھت نہیں تھی، جو سڑکوں پر سوتے تھے، گلیوں میں بے آسرا پھرتے تھے، ان کے لیے پناہ گاہیں بنائی۔ مذاق اڑایا گیا کہ یہ کیسا وزیر اعظم ہے جو گلی کے ان بے سہارا لوگوں کے لیے چھت فراہم کر رہا ہے۔ لنگر خانے بنا دیے، 2 وقت کا کھانا کھانا عزت سے کھائیں، بچوں سے لے کر خواتین، بزرگ، جوان، ہر ایک نے اسے آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیا۔ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، دیوار سے لگا دیا جاتا ہے، 8 فروری آتی ہے، ساری قوم اپنا فیصلہ سناتی ہے، مینڈیٹ چوری ہو جاتا ہے، 9 فروری کو نیا الیکشن کہیں ہوتا ہے اور اقتدار پر قابضین آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پنجاب میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں،
وفاق میں دیکھ لیں, سینٹ میں دیکھ لیں, ایوان صدر میں دیکھ لیں, جہاں جہاں آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو مینڈیٹ چور نظر آئیں گے. وہ جو فارم 45 چھپاتے پھر رہے تھے, فارم 47 پر جیت کر آ کر قابضین ہو گئے. لیکن یہ بندہ پھر بھی نہیں بدلا. ہم نے سنا تھا, دیکھا پہلی بار کہ ایک ایسا شخص جس کو ارریلیونٹ کرنے کے لیے سارے فارمولے لگا دیے گئے کہ ٹی وی پر اس کا نام نہیں لینا, اس کی تصویر نہیں چلانی, ٹی وی بے معنی ہو گئے. کوئی ٹاک شو پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکا جس میں عمران خان کا ذکر نہ ہو. سوشل میڈیا عمران خان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. کوئی ایسا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر عمران خان کا بیانیہ نہ ہو. کوئی ٹاک شوز تو ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے, آپ نے کرنٹ افیئرز پر لوگوں معاملات پر ڈسکشن ہوتی ہے. کوئی ایسا نیوز بلٹن نہیں ہے جس میں عمران خان کے ذکر کے بغیر آپ نیوز چلا کر دکھا سکتے. لوگوں نے ٹی وی کو ریجیکٹ کر دیا, بزنس ہی لوگوں کے ختم کر دیے. یہ جو ٹی وی انڈسٹری تھی نا, وہ کمرشلزم جو ہوگی تھی, جرنلزم, وہ تقریباً لوگوں نے ریجیکٹ کر دی. پاکستان میں ساری کی ساری ویورشپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شفٹ ہوگی. لوگوں نے خود سٹیزن رپورٹنگ سٹارٹ کر دی کہ میں بھی رپورٹر ہوں, میں بھی جو چیزیں دیکھتا ہوں لوگوں کو بتاؤں گا. سوشل میڈیا نے فلرش کرنا شروع کیا. اتنا ڈر پیدا ہوا کہ 2 ماہ سے پاکستان میں ایکس, جسے ماضی میں ٹویٹر کہتے تھے, بند ہے. ملکی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا گیا کہ یہ جو ٹویٹر ہے اس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہے. کورٹ میں پوچھا گیا کہ کیسے خطرہ ہے, تو جواب ندارت, جواب ہی کوئی نہیں آیا. ہم نے ماضی میں سنا تھا, ہم نے دیکھ لیا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. وہ بندہ جس کو اگر آپ مائنس کریں گے تو سارے پاکستانی مائنس سمجھے. پاکستانیوں نے جو فیصلہ دیا, مینڈیٹ چوری ہو گیا, لیکن پاکستانی گھبرائے نہیں, مایوس نہیں ہوئے. وہ ابھی بھی پر امید ہے کہ قیدی نمبر 804 جب جیل سے واپس آئے گا تو سب کچھ بدل جائے گا. جتنے ظلم ہو رہے ہیں ان سب کا حساب ہوگا. ایک ایک مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. سب امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کب وہ باہر آئے گا, اور خوف اتنا کہ میڈیا پر اب خبریں چلوانا شروع ہو گئے کہ اگر وہ اپریل یا مئی میں آزاد ہو کے ان کیسز سے بچ بچا کے باہر نکل آ گیا تو پھر وہی ہوگا جو بھٹو کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ پہلے جو 3 نومبر کو ہوا تھا اب دوبارہ ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں, یہ اس ملک کا سب سے سو کارڈ بڑا میڈیا جیو نیوز کے ایک رپورٹر نے یہ دعویٰ کیا, اور آن دی ریکارڈ دعویٰ کیا. ان کا نام بھی آپ جانتے ہیں. سوشل میڈیا پر ایک واویلا مچ گیا کہ اعزاز سید صاحب یہ کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر عمران خان اپریل اور مئی میں آئیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کا کام بھی تمام ہو جائے گا. ہم نے یہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ پاکستان میں پنجاب کو کہا جاتا تھا یہ پرو اسٹیبلشمنٹ صوبہ ہے, یہاں کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جاتے. لیکن یہ لوگ جب کھڑے ہوئے تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پنجاب سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ کھڑے بھی ہوئے اور ان نے ووٹ بھی کیا, اور لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جو حق پر ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. جو ہمارے ملک کے قانون اور آئین کی عزت کرتا ہے وہ ہمارے سر پر, لیکن جو اسے روندے گا ہم بھی اسے رون ڈالیں گے. اور یہ نتیجے ہم نے دیکھے, اعلان نہ صحیح, لیکن لوگ گھروں میں, بیٹھکوں میں, ڈرائنگ رومز میں آپس میں جب ملتے ہیں تو کڑتے ہیں, اظہار کرتے ہیں کہ کسی ایک شخص کی انا جو ہے اس پورے ملک سے اوپر کیسے ہو سکتی ہے. کیوں نہیں مل بیٹھ کے فیصلہ کیا جاتا کہ ان معاملات سے 2 قدم آپ پیچھے ہٹیں, 2 قدم یہ پیچھے ہٹیں, وہ 9 مئی سے آگے بھی چلیں. 1 سال ہونے کو ہے, لوگ ترس گئے ہیں اپنوں سے ملنے کے لیے. اب عید کے دن ہے, لوگ جیلوں میں قید ہیں, خواتین قید ہیں, بچے قید ہیں, جوان قید ہیں, سٹوڈنٹس قید ہیں. لوگوں کے کیریئر ختم ہو گئے. اب کون ہے اس قوم کا بڑا جو بیٹھ کے یہ سوچے کہ ان کو لے کے ہم نے قومی ادارے میں شامل کرنا ہے. ہم نے ماضی میں تو سنا تھا کہ بلوچستان میں جو بی ایل اے کے لوگ ہیں وہ جب ہتھیار پھینکتے ہیں, سرنڈر کرتے ہیں تو قومی ادارے میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹی ٹی پی کے وہ سنگ دل اور ظالم دہشت گرد جنہوں نے اس ملک کے معصوم بچوں کی جانیں لی تھی اے پی ایس میں, وہ بھی جب سرنڈر کرے تو ان کو قومی ادارے میں شامل کر لیا گیا. تو یہ 9 مئی کے کون سے ایسے مجرم ہیں جن کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ریاست جو کہ ماں کے جیسی ہے وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. کون سی ایسی انا ہے جو آڑے آ رہی ہے کہ اس قیدی نمبر 804 کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اس کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز نہیں کرنی. اگر یہ 14 کلومیٹر کا فاصلہ جو پنڈی سے ڈیالہ جیل تک ہے وہ طے کر لیا جائے
اس قوم کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے, اس ملک کے بچوں کے لیے, کہ چلیں بیٹھ جاتے ہیں, کچھ اس کی سنتے ہیں, کچھ اپنی منواتے ہیں, لیکن لے کے آگے چلتے ہیں. لیکن نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. ایک چھوٹی سی ملاقات ہوتی ہے پشاور میں, وہ طرح نکل جاتا ہے پوری نون لیگ کا, جن کا اپنا بیانیہ تو کچھ نہیں ہے. ان کے پاس بچا ہوا ہے 9 مئی, جو ہر جگہ صرف یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہے اس نے 9 مئی کی ہے, جس کے ذمہ داران ابھی تک پکڑے نہیں گئے, کہیں ٹرائل اس طرح نہیں ہوئے, اوپر ثبوت اس طرح نہیں آئے. پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں, وہ صرف وہ لے آئیں جو اس میں مجرم ہیں, انہیں سزائیں دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو پکڑیں اور اس قوم کے لیے, کہ پوری دنیا کے لیے مثال بنا دیں. ہم بھی منتظر ہیں, آپ بھی منتظر ہیں کہ کب حالات اپنا رخ درست سمت میں کریں, کب اس قوم کی داد رسی ہو. جو 76 سال سے ہم نازک موڑ پہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ نازک موڑ ہم کسی طریقے سے تو طے کریں. ہم دشمنوں کے ساتھ مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں, طالبان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کو تیار ہیں. تو اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ ہم ان کو سینے کو لگانے کو تیار نہیں ہیں؟ کہ بھائی غلطی سب سے ہوتی ہے, سب سے ہوتی ہے, جرم بھی ہوتے, اس کی سزا ہوتی, لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ فل سٹاپ لگا کے, کاٹا لگا کے آپ کو دیوار سے لگا دیا جائے کہ اب آپ اچھوت ہے, اب قومی ادارے میں دوبارہ شامل نہیں ہو سکتے. کسی کو تو سوچنا ہے. قوم نے تو 8 فروری کو بتا دیا وہ کیا چاہتے ہیں. اب ان لوگوں کو سوچنا ہے جو فل سٹاپ لگا کے بیٹھے ہیں کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا. آپ بھی اس قوم کا حصہ ہیں, آپ بھی اس قوم کے سپورٹ ہیں. پوری قوم آپ سے پیار بھی کرتی ہے, پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی بھی ہوتی ہے جب مشکل وقت آتا ہے. یہ ہم نے ہر جنگ میں دیکھا ہے, ہر مشکل وقت میں دیکھا ہے. لیکن اب بھی تو قوم پر مشکل وقت ہے, ملک کی معیشت تباہ ہے. آپ کرائم رائٹ دیکھیں کہ اس ملک میں کتنا بڑھ چکا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ وہ بے روزگاری ہے اور وہ بھوک ہے جو اس ملک میں سرایت کر چکی ہے, کہ لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے, اپنے بچوں کو بھوکا مارنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو بسم اللہ کیجئے, آگے بڑھیے, قومی ادارے میں ہمیں سارے پاکستانی کو اکٹھا کیجئے. آپ ہی لیڈر بنیے, نہ کسی سیاستدان کو لیڈر بننے دیں. آپ لیڈر بنیں, قوم کو کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھا کریں. یہ جو مختلف رنگ ہیں, مختلف کلر ہیں, ان کو ایک کلر بنائیے اور امن آگے لے کر چلیے. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.